على رسول الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معزز شخصیتیں حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہ. آج اس بستی کے اندر جتنی ٹوپیاں نظر آتی ہیں سب حضرت ہی کا صدقہ ہے اور حضرت ہی کی محنت ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے دین کی اور خدمت کرے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کا موضوع علم دین کی فضیلت ہے. برادران ملت، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک محدود رہتا ہے اور اخروی علم دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب ذوالجلال نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. اس لیے رب کائنات نے سب سے پہلے جو کتاب نازل فرمائی، سب سے معزز جو کتاب نازل فرمائی وہ قرآن کریم ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی تعلیم دی. عزیزان گرامی، علم دین کی فضیلت و اہمیت احادیث نبویہ اور آیات قرآنیہ کے اندر بکثرت وارد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محمد آپ فرما دیجئے کہ اہل علم اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے. جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ نہیں رہ سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے. اس لیے اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے اہل علم کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اہل علم کے درجات 700 زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان کی مسافت 500 برس کی مسافت ہوگی. عزیزان گرامی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود آج کا مسلمان اپنے کم سن بچوں کو فرنگی تعلیم دیتا ہے. یاد رکھے یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ مردود شیطان جس نے عہد کیا تھا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچا کر دم لے گا. اب وہ شیطان ہمارے کردار کا دشمن، وہ شیطان ہمارے کلچر کا دشمن، یہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. اپنی خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں نے اپنے پالتو کتوں کو اور پادریوں کو چھوڑ رکھا تھا، اور وہ جگہ جگہ پر تعلیمات اسلامیہ کے اوپر اعتراض کرتے تھے. بانیان رسول، بانیان اسلام کے اخلاق و عادات کے اوپر نکتہ چینیاں کیا کرتے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کو چیلنج کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ
जज़ाए खैर दे उलमाए देवबंद को कि उन्होंने उन बातिल ताकतों को, उन पादरियों के मुंह को खामोश कर दिया। और 1857 के बाद जब अंग्रेजों के समझ में ये आ गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनके एतराज़ात के अंदर फंसने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना रवैया बदल दिया और जो उनका नजरिया था कि मुनाज़रे के जरिए से मुसलमानों पर गालिब आया जाए और इनकी शख्सियतों, इनकी जहनों को तब्दील किया जाए, तो उन्होंने दूसरा नजरिया अपनाया। और ईसाई मशीनरियों ने ये तय किया कि अब मुनाज़रे के बजाय इनको तालीम के अंदर लगाया जाए। चुनांचा रिफाई और मिली और तिब्बी तंजीमों को तरतीब दिया गया। चुनांचा पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इस तालीमी इदारों को का जाल फैलाया और अपनी तालीमी के मेयार को इस कदर बुलंद किया कि हिंदुस्तान और हर मजहब और हर कौम का फर्द उन कॉलेज को और यूनिवर्सिटियों में अपने दाखिले लेने के ऊपर मजबूर हो गए। और इसके जरिए से उन्होंने हमारे ज़हनों के अंदर तब्दीलियां पैदा की और हम ही लोगों में से, ताकि बानियान रसूल, बानियान इस्लाम के ऊपर एतराज करने वाले पैदा हो। अल्लामा अकबर इलाहाबादी ने इसी बात की जानिब इशारा करते हुए फरमाया था कि यूं कत्ल से बच्चों को बदनाम न होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की न सूझी। अकबर इलाहाबादी ने फिरौन वक्त ने जो कत्ल अबना की जो बुनियाद डाली थी, उसके ऊपर तनकीद करते हुए उनको मशवरा दिया था, फिरौन को मशवरा दिया था कि अगर वो कॉलेज खोल लेता तो कत्ल अबना की जरूरत पेश न आती, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से उस कदर इल्हाद फैला है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। अल्लामा इकबाल ने खूब अच्छे अंदाज में उसको पिरोया है और बयान किया है। खुश तो हम भी थे जवानों की तरक्की से मगर, खुश तो हम भी थे जवानों की तरक्की से मगर, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या पता था कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। घर में परवेज के खुशरू, घर में परवेज की शीरी तो हुई जलवनुमा, घर में परवेज की शीरी तो हुई जलवनुमा, लेके आई है मगर तेज़े फरहाद के साथ। अल्लामा इकबाल ने इस अपने शेर के अंदर इस बात का जब रोया है कि इन कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के जरिए से हम जिस बात की उम्मीद करते थे कि हम तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे, तरक्की की राह तो दूर की बात है, हमारे घरों के अंदर इल्हाद आ गया। और याद रखें कि हम इन सब फितनों से महफूज नहीं है। फितने हमारे घरों के तक पहुंच चुके हैं। तालीम के नाम पर इन अंग्रेजों ने इन मुल्हिदीन ने हमारे घरों के अंदर इल्हाद पैदा किया। इस इल्हाद से बचने की वाहिद तरकीब यही है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दें, ताकि हमारे बच्चे हलाल और हराम और इस्लामी तालीम से आशना होकर उनका इस्लामी तालीम हलाल और हराम को पहचाने और जो बातिल नजरियात हैं उनको उनके अंदर तमीज पैदा कर सकें। अगर ये नहीं हो सका तो हमारे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इल्हाद ही पैदा होगा। और आज का दज्जाल तो हर घर के अंदर पहुंच चुका है, बल्कि मैं कहूँ तो हर एक की जेब के अंदर हम एक दज्जाल तशरीफ फरमा है, जिसको हमारा आप मोबाइल के नाम से जानते हैं, जो 24 घंटा हमारे जहनों के अंदर एक जहरीली टेबलेट डालता है, जिसका एहसास हमें तक नहीं होता। हमारे नजरियात तब्दील हो जाते हैं। इस्लाम के तईद जो हमारी साबिका मोहब्बत थी वो उन
موبائل چلانے والوں اور موبائل اور ٹیبلٹ چلانے والوں کے اور اس کے کھٹکا دبانے والوں کے ذہنوں کے اندر وہ اس طریقے سے صلاحیت کر جاتی ہے کہ اس کا احساس علامہ فضل حق خیر آبادی نے مالٹا کی جیل کے اندر بیٹھ کر کے انگریزوں کی اس چال کے اوپر انہوں نے تنبیہ کی تھی اور بتلایا تھا کہ انگریزوں کا مقصد تعلیم کا فروغ نہیں ہے، بلکہ انگریزوں کا مقصد صرف اور صرف یہودی نصرانیت کو فروغ دینا ہے۔ فرمایا تھا اپنے قصیدے راویہ کے اندر، ليس مقصودهم ترويج معرفة وليس مقصودهم ترويج معرفة بل كل ذلك تمهيد وتنصير، کہ ان کا مقصد تعلیم اور علم و عرفان کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف نصرانیت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہمارا بچہ جو پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ جو پڑھ رہا ہے، اس کے ذہنی، اس کے نظریات کس طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں، اسلام کے تئیں اس کے نظریات کس طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس سے بچنے کی واحد ترکیب اور واحد طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، تاکہ ہمارے بچے حلال و حرام اور غیر اسلامی نظریات کے درمیان تمیز کر سکیں، اور پھر بعد میں ان کو کالج کے اندر پڑھائے تاکہ وہ اس لحاظ سے بچ سکے۔ اور اس لحاظ سے بچنے کا وہی طریقہ صرف اور صرف یہی ہے۔ اور یاد رکھیں، انگریزوں کا مقصد کیا، ہمارے جو برادران وطن کا مقصد صرف اور صرف تعلیم نہیں ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان میں اڑ جائیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ دے، اور اگر یہ اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت کو قبول نہیں کرتے تو کم سے کم اسلام کو خیر آباد کر دے اور الحاد اختیار کر لے، تحریہ بن جائے۔ ان کا مقصد ترویج و معرفت بالکل نہیں ہے۔ اس وجہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو آج کل الحاد پھیر رہا ہے، اس کے اوپر کسی طریقے سے قابو فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند باتوں کے اوپر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔